آج کل لوگوں کی حکومتوں میں دلچسپی بہت ہے، پالیٹکس میں آپ لوگوں کی دلچسپی بہت ہے، اور بہت سے بیہودہ نیوز اور جو کسی کام کے نہیں ہوتی، جس کی کوئی وہ نہیں ہے، پروڈکٹیوٹی نہیں ہے، ان کو آپ فالو کرتے ہیں، ان کو آپ دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ کو سیاست میں، حکومت میں دلچسپی ہے۔ جنہیں زیادہ دلچسپی ہے پھر وہ جاتے ہیں، ریلیز میں بھی جاتے ہیں، مظاہرے بھی کرتے ہیں، جھنڈے بھی اٹھاتے ہیں۔ حکومت صرف ایک حکومت ہے جس کے لیے نعرہ لگانا چاہیے، جس کا جھنڈا اٹھانا چاہیے، جس کے لیے جان دینی چاہیے، جس کے لیے قربانی دینی چاہیے، صرف ایک حکومت ہے۔ اور وہ کون سی حکومت ہے؟ وہ یوسف زہرا امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف۔ آپ کی حکومت کیسے ہوگی؟ ہمیں کیا پتا جس کے لیے ہم جان دے دیں؟ نہ ہم حکومت کو پہچانتے ہیں، نہ ہم حکمران کی معرفت رکھتے ہیں، تو ہم اس کے لیے جان کیسے دیں گے؟ اس کے لیے ہم قربانیاں کیسے دیں گے؟ اس کے لیے ہم تیاری کیسے کریں گے؟ ہمیں امام کی معرفت چاہیے، امام کے حکومت کی معرفت چاہیے کہ ہم کہیں ہمیں یہ حکومت چاہیے، اور اس حکومت کے لیے ہم نکلیں گے، اس حکومت کے لیے ہم کام کریں گے، اس حکومت کے قیام کی آرزو حد اقل دل میں رکھیں گے۔ اس کے بعد جو آنے والی حکومتیں، ان کو اس حکومت پہ پرکھیں گے، جو اس کے جتنے نزدیک ہوگا اس کا ساتھ دیں گے، جو اس سے جتنا دور ہوگا اس سے ہم اتنے دور ہو جائیں گے۔ لیکن اس حکومت کو پہچانے کیسے؟ اس امام کو پہچانے کیسے جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے؟ جو حکومت آنے والی ہے اس کے لیے ہم کیا کریں؟ یہ ہمیں عزا ہیں، آپ عزاداری الحمدللہ بپا کرتے ہیں۔ کیوں عزاداری کرتے ہیں؟ عزاداری صرف ماضی کا کوئی حادثہ ہے جس کی یاد مناتے ہیں کہ 1400 سال پہلے کوئی ظلم ہوا ہے، کوئی امام آیا تھا، اس امام کے لشکر میں ہم نہیں تھے، ہم اس کا افسوس کر رہے ہیں، کاش ہم اس لشکر میں ہوتے۔ صرف یہ ہے، یقیناً یہ ہے، ہم سب یا لیتنا کہتے ہیں، لیکن صرف یہ ہے نہیں، صرف یہ نہیں ہے، صرف ماضی نہیں ہے، مستقبل بھی ہے، حال بھی ہے، ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، اور مستقبل بھی ہے۔ آپ میرے ساتھ ہیں؟ یہ ممبر انہوں نے بہت اونچا اوپر رکھ دیا، آپ سے فاصلہ زیادہ تو نہیں ہوا ہمارا؟ یہ نہیں، ٹھیک بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، جو جہاں بیٹھے وہاں ٹھیک ہے، اس کا کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم عزاداری صرف ماضی کے لیے نہیں کرتے، ہم سمجھتے یہ ہیں ذکر ماضی کا کرتے ہیں تو صرف ماضی ہے، اور ماضی میں بھی ایک لشکر ہے، اس لشکر کا ایک علمبردار ہے۔ آج کا جو ہم علم اٹھاتے ہیں صرف اس علم کی یاد میں نہیں ہے، ہم صرف اس علمدار کی یاد میں نہیں ہیں، بلکہ یہ علم ایک تسلسل رکھتا ہے۔ یہ ماضی میں جو علم سربلند تھا، حال میں بھی سربلند ہے، اور اصل جو وارث علمدار آنے والا ہے۔ یہ علم ہم نے اس لیے اٹھایا ہوا ہے کہ ہمارا تعلق اس ماضی کے لشکر سے بھی تھا، حال میں بھی ایک لشکر آمادہ ہے، مستقبل میں جو لشکر بننے والا ہے یہ اس لشکر کی تیاری ہے۔ اس کا جتنا تعلق ماضی سے ہے اتنا ہی تعلق، اس سے زیادہ تعلق مستقبل سے ہے۔ ہم یہ علم اٹھاتے ہیں، یہ علم ہم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے جو رسول خدا نے علی مرتضیٰ کو دیا تھا۔ جنگ احد میں جب سب بھاگ گئے، سب کیوں بھاگے؟ مسلمانوں کو شکست ہوئی تو بھاگ گئے تھے؟ نہیں، مسلمانوں کو جنگ احد کے شروع میں فتح ہوئی تھی۔ جنگ احد شروع ہوئی، جنگ احد کے شروع سے پہلے ابو سفیان نے کہا کہ اس قبیلے سے جو ان کا پرچمدار ہوتا تھا کہ تم صرف ایک قبیلہ پرچمدار نہ ہو، اس لیے کہ ہم نے بدر میں دیکھا ہے کہ عالم اسلام کا جو علمدار ہے وہ عالم کفر کے پرچمدار کو ٹکنے نہیں دیتا۔ علی باقی کسی کو کچھ نہیں کہتا، جس نے پرچم اٹھایا وہ آ کے اس پہ حملہ کرتا ہے، اسے نہیں چھوڑتا۔ جنگ جب شروع ہوئی انہوں نے کہا نہیں، بنی مخزوم تھے، انہوں نے کہا نہیں، ہم نے خود علمبردار رہنا ہے، ہم نے پرچمدار خود رہنا ہے، ہم کسی اور کو نہیں دیں گے۔ جو پہلا ان کا پرچمدار تھا، کیونکہ علمدار بہت خوبصورت لفظ ہے، یہ دوسرے کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، اس لیے پرچمدار کہہ رہا ہوں۔ ان کا پرچمدار جو تھا طلحہ ابن ابی طلحہ تھا، وہ پرچم لے کے آیا، امیر المومنین نے سیدھا اس پہ حملہ کیا، پہلی ہی وار میں اسے
زمین بوس کیا اور اس نے وہ حرکت کی جو مشہور عمرو بن عاص کی ہے. پہنچے یہ مشہور عمرو بن عاص کی ہے. اس نے جس طرح جان بچائی اس نے بھی وہی حرکت کی. یہ بھی جانتا تھا جو آیا ہے وہ انتہائی شریف انسان ہے اور یہ بنی امیہ کی پرانی صفت ہے. وہ اس نے فرار کیا لیکن جسے علی کی ایک ضربت لگ گئی ہو وہ پھر بچتا نہیں ہے, وہ ہلاک ہو گیا. اس کا بیٹا پرچم لے کے آیا, اس پہ بھی حملہ کیا, اس نے بھی رونا شروع کیا, اس نے بھی یہ حرکت کی. 9 لوگوں نے پرچم اٹھایا, پرچم کفر کو, مشرکین کے پرچم کو. 9 کے 9 کو علی نے قتل کر دیا. جب پرچم نہ رہے تو لشکر نہیں رہتا. کربلا میں آپ دیکھتے ہیں نا, جب امیر المومنین کا بیٹا عباس اجازت مانگتا ہے تو مولا یہی فرماتے ہیں کہ تو میرے لشکر کا علمبردار ہے, تو نہ رہے گا تو میرا لشکر نہیں رہے گا. وہ لشکر ختم ہو گیا, سب فرار کا ہونا شروع ہوئے تو یہ لوٹنے کے لیے مسلمان ٹوٹ پڑے. مسلمان لوٹنے کے لیے ٹوٹ پڑے ہیں. انہوں نے مڑ کر دوبارہ حملہ کیا اور وہ جو مال غنیمت لوٹ رہے ہیں, اب بھی مال غنیمت ہے. مسلمان جب چھوڑ کے بھاگ گئے, مشرکین نے پھر مال غنیمت نہیں لوٹا, مشرکین نے رسول خدا پہ حملہ کیا. کتنا بڑا فرق ہے. انہیں موقع ملتا ہے تو یہ مال غنیمت پہ ٹوٹ پڑتے ہیں, انہیں موقع ملتا ہے تو وہ رسول خدا پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. وہاں پھر دفاع کرنے کے لیے پھر علمدار پچ گیا. صرف علی مرتضیٰ صرف رہ گئے. آپ کے جب دائیں شانے پہ زخم آیا اور علم نہیں سنبھل پا رہا تھا, ایک انصار آگے بڑھا اور علم کو تھامنا چاہا. رسول خدا نے فرمایا کہ نہیں, تم یہ علم نہیں لے سکتے, اس لیے کہ علی صاحب الرایتی فی الدنیا والآخرہ. یہ پرچم علی ہی اٹھا سکتا ہے. بائیں ہاتھ میں دے دو, علی کے بائیں ہاتھ میں اٹھا لے گا, پرچم بھی اٹھا لے گا, سب کو بھی بگا دے گا. یہ پرچم کسی اور کے ہاتھ میں جا سکتا ہی نہیں. یہ عباس کا علم آپ کے ہاتھوں میں آیا, کسی اور کے ہاتھ میں جا نہیں سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہے نا, اب تو یہ یکم کو انہوں نے بھی جلوس نکالنا شروع کیے, پرچم اٹھانا شروع کر دیے, لیکن وہ اور پرچم اٹھا سکتے ہیں, عباس کا علم نہیں اٹھا سکتے. عباس کا علم آپ کے ساتھ خاص ہے. اور یہ جو ہم عزاداری کرتے ہیں, یہ ہم اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم اس زمانے میں ہوتے تو حسین کے لشکر میں ہوتے, اگر ہم آج ہیں تو یہ ہمارے جلوس حسین کا لشکر ہے, اور کل انشاءاللہ جب امام تشریف لائیں گے تو ہم سب امام کے سپاہی ہوں گے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. یا تو ہم صلوات نہ پڑھیں, اور اگر پڑھیں تو بہتر صلوات پڑھیں. اسی حکومت علوی کا تسلسل ہے, اور یہ اعلان ہے کہ ہمیں جب بھی کال آئے گی ہم تیار ہیں. ہم سڑکوں پہ آ کر اپنی پاور شو کر رہے ہوتے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز آپ کو کیوں جمع کرتی ہیں؟ اس کو دکھانے کے لیے کہ ہم ہیں, یہ ہیں ہمارے پاس پاور. ان کے پاس کیا پاور ہے؟ کبھی کسی کے پاس ہوتی ہے, کبھی کسی کے پاس نہیں ہوتی, اور اس کے پیچھے بھی پتہ نہیں کتنا پیسہ لگانا پڑتا ہے, کیا کیا کرنا پڑتا ہے. وہ پیسہ لگاتے ہیں تو پاور شو ہوتا ہے. ہم پیسہ بھی خود لگاتے ہیں اور پاور کا اظہار بھی ہم خود کرتے ہیں. آزاداری میں کوئی کہیں سے پیسہ نہیں آتا, سب لوگوں کا اپنا پیسہ ہوتا ہے. صرف خود پیسہ لگا رہے ہوتے ہیں آزاداری پہ نہیں. آزاداری کے راہ میں آنے والے جو بھی ہے, آزادار ہے غیر آزادار ہے, سب کو کھلا رہے ہوتے ہیں. سبیلیں لگائی ہوئی ہوتی ہیں ہم نے.